سپریم کورٹ کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے، لہٰذا کابینہ اس سے مسترد کرتی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہے۔ ٹائمز میگزین کو انٹرویو دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ آج پاکستان کی معاشی صورتحال کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اس کی بیسس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہے، یہی لکھا ہوا ہے اس میں۔ حکومت کے لیے ایک اور جو بری خبر ہے، فہد حسین صاحب انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کی وجہ مسلم لیگ نون کی انٹرنل لیگ پولنگ ہے۔ نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے یہ ایک سکارف پہنا ہوا ہے۔ یہ سکارف جو ہے یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے کلرز ہیں۔ اتنی بچکانہ قسم کی غلطی کی ہے ان لوگوں نے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آفٹر افیکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ کیا ایک اتنی بچکانہ قسم کی غلطی کی ہے ان لوگوں نے کہ میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں۔ ریاکشن دیا ہے، اس کے بعد ظاہری بات ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس پہ انہوں نے ریاکشن دیا ہے، اس پہ بھی ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے میں ایک آپ کو خبر دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جناب شرح سود میں دوبارہ 1% کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے۔ شرح سود میں 1% کے اضافے کا مطلب ہے کہ اب آپ کو مزید قرضہ لینے کے لیے قرضہ مہنگا ملے گا۔ گھر بنانا ہو، گاڑی خریدنی ہو، کریڈٹ کارڈ کے اوپر اگر آپ نے لون لینا ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آپ کے لیے مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے، اور 20 سے اب یہ 21% کے اوپر چلا گیا ہے، اور 21% کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ شرح سود جو ہے وہ اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 21% کے اوپر۔ اس سے پہلے یہ تقریباً 20% کی جو لیولز تھے یہ 90s کے اندر جو ہے وہ آئے تھے، جب پاکستان نے اٹامک دھماکے کیے تھے تو اس کے بعد یہ لیولز آئے تھے۔ اب جو ہے وہ 2023 میں جا کے اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ یہ لیولز دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو معاشی طور پہ آئی ایم ایف کا آپ کا جو ہے وہ کوئی مذاکرات جو ہے وہ ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، ایون دو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شرح سود بڑھایا ہے اس کے پیچھے بھی ایکچولی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اچھا جی، حکومت کے لیے ایک اور جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ فہد حسین صاحب جو وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آج سے پچھلے 4-5 دن کے اندر جو ہے وہ آلریڈی یہ خبریں آنا شروع ہو چکی تھیں کہ فہد حسین صاحب جو بیسکلی میڈیا سے ہی جن کا تعلق تھا، ایکسپریس ٹریبیون میں لکھا کرتے تھے اور ایکسپریس اخبار سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے یا دینے لگے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ایک چینل کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک چینل کو آ کے وہ ہیڈ کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ ایکسپریس نیوز کو بھی وہ ہیڈ کرتے تھے، ایک زمانے میں میرے ہی باس ہوا کرتے تھے، تو وہ شہباز شریف صاحب کی اس کابینہ کا حصہ بن گئے تھے، اور اکثر اوقات شہباز شریف کے بڑے قریبی یہ سمجھے جاتے تھے، اور شہباز شریف صاحب جہاں پہ ٹورز وغیرہ کے اوپر جاتے تھے تو فہد حسین جو ہے وہ ساتھ ہی ہوا کرتے تھے۔ لیکن الٹیمیٹلی اب انہوں نے بھی یہاں سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے جو میرے پاس خبریں آئی ہیں وہ آج سے چند مہینے پہلے سے ہی فہد حسین کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں اس پوری حکومت کے اندر، اور اس کی وجہ مسلم لیگ نون کی انٹرنل لیگ پولنگ ہے۔ فہد حسین کے جو ماموں ہیں مشاہد حسین سید صاحب، وہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایک زمانے میں قافلی کے ساتھ ہوتے تھے، پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور سینیٹر ہیں وہ اس وقت۔ تو ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی اسی پاتھ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور اپنے سیاسی کریئر کا آغاز انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ لیکن بڑا ہی چھوٹا یہ کریئر رہا سیاسی طور پہ، صرف 1 سال کے اندر ہی جو ہے انہوں نے واپس میڈیا کے اندر آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب یہی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک چینل کو وہ ہیڈ کرنے والے ہیں۔ چینل کا نام میں ابھی اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ابھی تک یہ فارملی اناؤنس نہیں ہوا، البتہ انفارملی میڈیا فریٹرنیٹی کے اندر یہی خبر ہے کہ وہ عنقریب ایک چینل کو جوائن کر کے اس کو ہیڈ کرنے لگے ہیں، اور چینل بھی جو ہے وہ نسبتاً ایک نیا چینل ہے جس کو وہ ہیڈ کرنے لگے۔ چینل لانچ ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ لانچ نہیں ہوا، لانچ تو ہو چکا ہے، لیکن اب وہ آ کے اس کی سربراہی جو ہے وہ سنبھالنے لگے ہیں۔ اچھا جی، اچھا وہ جو لیگ پولنگ کی بات تھی وہ یہ تھی، سوری میں خبر تو دینے ہی بھول گیا، جو کبوتر لے کر آئے تھے وہ یہ تھی کہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے فہد حسین جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کے اندر میڈیا مینجمنٹ کرتے ہیں وہ فہد حسین صاحب کے آنے سے جو ہے زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے، اور ان کو وہ زیادہ سپیس جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے تھے۔ یہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے، جو پرانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ نئے آنے والوں کو اتنے آرام سے جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھنے نہیں دیتے، اگر آپ کوشش بھی کریں تو وہ آپ کو کونی مار کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں فہد حسین صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میڈیا مینجمنٹ کی جہاں تک بات ہے، میں ایکچولی ذرا اس کے اوپر پہلے میرے خیال میں آ جاتا ہوں، ویسے تو میں نے بعد میں بات کرنی تھی۔
نواز شریف صاحب نے لندن کے اندر ایک پریس کانفرنس کی. ناؤ دس از ہز سیکنڈ پریس کانفرنس ان 1 ویک. یہ خود اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بڑی ایکسٹراڈنری بات ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب اس طرح پریس کانفرنسیں کرتے نہیں ہیں. ویسے تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ لندن کے آپ لاہور میں آ کے آپ پریس کانفرنس کریں تو زیادہ مزہ آئے گا, زیادہ صحافی ہوں گے. وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 5 6 7 صحافی ہوتے ہیں, اس سے کوئی کہانی بنتی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی میڈیا مینجمنٹ کی. جو میں بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے بالکل فلاپ ہے. یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی اس پریس کانفرنس کی, اس کے اندر انہوں نے یہ ایک سکارف پہنا ہوا ہے. اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ سکارف جو ہے یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے کلرز ہیں. یہ ان کے کلرز ہیں جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے گلے میں پہنے ہوئے. ویسے یہ گوچی کا سکارف ہے, یہ گوچی کا سکارف ہے, بڑا ایکسپینسو سکارف ہوتا ہے یہ, تو یہ انہوں نے وہ پہنا ہوا ہے. اچھا, اب کسی نے اگر ان کو سکھایا ہو, مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف کو کسی نے سکھایا ہو کہ بھائی یہ سن 2023 ہے, یہاں پہ ایک ایک چیز آپ اگر یقین کیجئے امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن کینڈیڈیٹ جو الیکشنز میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ان کی ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ان کے جیسچرز تک کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تم نے ہاتھ یہاں تک نہیں لے کے جانا, تم نے ہاتھ یہاں پہ نہیں رکھنا, تم نے ہاتھ یہاں پہ رکھنا ہے. ایک میں اگزامپل صرف آپ کو دے رہا ہوں. تم نے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, اتنی آہستہ آواز میں بات کرنی ہے, سپیڈ اپنی سلو رکھنی ہے, تیز رکھنی ہے, پوزز کہاں کہاں پہ دینے ہیں, کپڑے کون سے پہننے ہیں, ٹائی کون سے کلر کی ہونی چاہیے, تمہاری لال ہونی چاہیے, نیلی ہونی چاہیے, پیلی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ یقین کیجئے میڈیا مینجمنٹ میں آتا ہے, کیونکہ آپ نے آن سکرین جانا ہے. لیکن یہاں پہ مسلم لیگ نون کا یہ حال ہے کہ ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ بھائی جان آپ جو سکارف پہننے لگے ہیں وہ پی ٹی آئی کا کلر ہے, پی ٹی آئی کے جھنڈے کا کلر ہے وہ. اور اسی طرح کا سکارف جو ہے یا وہ جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب ہر اس بندے کو جا کے پہناتے ہیں جو تحریک انصاف کو جوائن کرتا ہے. تو آف آل دا پیپل ان دا ورلڈ نواز شریف شوڈ ناٹ بی ویئرنگ دیز کلرز. ایک اتنا بڑا مطلب بلنڈر ہے, اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے, لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ بھائی کو تھوڑا سا تو کوئی عقل کو ہاتھ مار لیں. اور پھر یہاں پہ ان سے مطلب پاکستان میں میڈیا مینجمنٹ نہیں ہوتی, تو آپ اندازہ کیجئے کہ لندن کے اندر نواز شریف کو کون سمجھائے گا. بھائی آپ نے کرنی ہے, آپ اس کو اتار دیں, اتار کے سائڈ پہ کر لیں, پھر دوبارہ پا لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ابھی تو اتار دیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں مطلب. خیر, یہ نواز شریف صاحب نے جو پھر یہ پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر ایک تو انہوں نے یہ جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا, انہوں نے کہا ہم جیسے وزیر اعظم کو دھکا دیا جاتا ہے اور ڈکٹیٹر کو گلے لگایا جاتا ہے. مجھے گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کہا گیا, دورے معیار سمجھ نہیں آ رہے, پاکستان کے اندر حکومتیں اب کس طرح چلا کریں گی جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے. کیا جنوبی ایشیا اور دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے؟ ہم 70 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں, 1953 سے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ فیصلے آ رہے ہیں. اچھا 70 سالوں سے یہی تماشا بار بار دیکھ رہے ہیں, منتخب حکومت کو نکال دیا جاتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جن حکومتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں وہ خود بھی اس کے بینیفیشری رہے ہیں ماضی کے اندر. محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو جب فارغ کیا گیا تھا 1990 کے اندر, تو یہی نواز شریف اس کے بینیفیشری تھے. بعد میں اس کے بعد دوبارہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جب دوسری حکومت آتی ہے, پھر جب ان کو فارغ کیا گیا تھا تو اس کے بھی بینیفیشری جو ہے وہ نواز شریف تھے. اس کے بعد جو میمو گیٹ اسکینڈل آتا ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب خود کالا کوٹ پہن کے جو ہے وہ کورٹ کے اندر چلے گئے تھے, اور جبکہ اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے نواز شریف صاحب خود بھی پہنچ گئے. تو 70 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں نواز شریف صاحب کا اپنا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی کیا نظریہ ضرورت صرف ڈکٹیٹرز کے لیے ہوتا ہے؟ بار بار منتخب وزرائے اعظم کو چلتا کیا گیا, 3 ججز کا بینچ 4 ججز کے فیصلے کو نہیں مان رہا. یہ فیصلہ نہیں, ون مین شو ہے. اس کیس کا فیصلہ 4 ججز کا پہلے ہی آ چکا ہے. ان 3 ججز کے فیصلے پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے. یہ فیصلہ چارج شیٹ ہے, انہوں نے آئین ری رائٹ کیا ہے. سو ایک قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے خود بھی جو ہے وہ اپنے بھائی کی حکومت کو یہ کہا ہے کہ جناب ججز کے لیے اگینسٹ جو ہیں وہ آپ ریفرنس فائل کریں. جو بات آج سے 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ نے کہی تھی, یہ کچھ اس بات کو ہی نواز شریف صاحب نے ریپیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کا وزیر اعظم, وزیر دفاع, وزیر داخلہ, چیف الیکشن کمشنر پارلیمنٹ بن جائے. فل کورٹ کیوں نہیں بنائی گئی؟ 3 ججز پر ہی اصرار کیوں؟ جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کی ملی بھگت تھی, اس میں جسٹس کھوسا, عظمت سعید شیخ بھی شامل تھے. جسٹس جنرل باجوہ, جنرل فیض اور ان ججوں نے مل کر نواز شریف کو نکالا اور پاکستان کو تباہی کے راستے پر چلایا. میرے بھائی میری ریکویسٹ ہے آپ سے, اگر یہ سب کچھ کیا تھا انہوں نے, جنرل باجوہ, جنرل فیض, ثاقب نثار اور یہ دیگر ججز کے بارے, آپ ایک فون اپنے بھائی کو ملائیں, 0092 اگے شہباز شریف صاحب, میں دین لگا سی پہلے شہباز شریف صاحب کا موبائل نمبر, تو شہباز شریف صاحب کا موبائل نمبر ملائیں, ان کو کہیں شہباز شروع ہو جائے, میرا بھائی شروع ہو جائے ان کے خلاف ایکشن لینا. کیا مشکل کام ہے؟
اس میں کوئی مشکل کام ہے؟ آپ ایک منٹ میں اپنے بھائی کو فون کریں، ان سے کہیں جی ایکشن لیں جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیض کے خلاف. یہ میں وہی بات کر رہا ہوں، تقریری مقابلے کے طور پہ ان مدعوں کو مت استعمال کریں. جیسے آپ کو کوئی جو ہے نا کسی اسکول یا کالج کے اندر جو ہے وہ ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ لقمہ دے دیا، کر کے دکھائیے کہ بھائی جان انہوں نے آئین توڑا ہے، مجھے انہوں نے یہ کہا وہ کہا. ایکشن لیں اس کے اوپر جا کے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا، سبزیاں بھی 500 روپے کلو ہو جائیں گی. یہ سازشیں میرے خلاف تھیں لیکن اصل سزا عوام کو مل رہی ہے. پاکستان نے زندہ رہنا ہے تو پارلیمنٹ کو اپنا آپ منوانا پڑے گا. تو یہ جناب انہوں نے جو ہے وہ بات کہی ہے نواز شریف صاحب نے. دوبارہ میرا یہی پوائنٹ ہے، کم بیک ٹو پاکستان اینڈ دین ڈو پالیٹکس. میں لندن سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ باتیں آپ وہاں سے بات کرتے ہیں، بات یہاں تک پہنچتے جو ہے نا اس کی آواز اور اس کی جو گونج ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو جو ہے وہ پاکستان واپس آنا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ وفاقی کابینہ نے کے حوالے سے خبر آئی کہ سپریم کورٹ کے الیکشن سے متعلق فیصلے کو پارلیمنٹ کی قرارداد سے متصادم قرار دیتے ہوئے انہوں نے اسے مسترد کر دیا ہے. ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ موسٹ پرابلی یہی کیا جائے گا. انہوں نے فیصلہ ہوا ہے جی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے، لہٰذا کابینہ اس سے مسترد کرتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہے. فیصلہ ہوا ہے کہ جی وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایوان میں آواز بلند کرے گی. کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق مختلف آپشنز کے حوالے سے ٹاسک دے دیا ہے. اجلاس میں اتفاق ہوا کہ کوئی فورم خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اقلیتی فیصلے کو زبردستی اکثریت پر نہیں تھوپا جا سکتا. یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک کسی بھی آئینی اور سیاسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. تمام اتحادیوں نے وزیر اعظم کو مکمل اعتماد کا یقین دلایا ہے. یہ جو مکمل اعتماد کا یقین دلایا ہے، میرا خیال میں میری رائے ہے کہ شاید اگر ان کو ڈمپ کرنے کی باری آئی نا اینڈ پہ جا کے، تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ڈمپ کر دے گی. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ان پورے معاملات کے ساتھ ہارڈلی کوئی لینا دینا ہے. وہ اس لیے پنجاب کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے. ان کی طرف سے آپ الیکشن 14 مئی کو کروائیں یا 8 اکتوبر کو کرائیں، پیپلز پارٹی نے جتنے کو مارکس لینے ہیں نا اتنے ہی آئیں گے. اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا زیادہ انحصار جو ہے الیکٹیبلز کے اوپر ہے. ان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایک حد تک ہی میرا خیال میں ججز کے خلاف جائے گی یا سپریم کورٹ کے خلاف جائے گی، اس حد سے زیادہ آگے نہیں جائے گی. اگر آپ نوٹ کیجئے، فاروق شنائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں اس کیس کے اندر، انہوں نے ہی کورٹ کے اندر کہہ دیا کہ ہم تو بائی کاٹ نہیں کر رہے، ہمیں مکمل اعتماد ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیں لیکن اس کے علاوہ ہم مزید آگے نہیں جا رہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں اس معاملے میں سب سے پہلے اگر ان کو ڈمپ کرنے کی باری آئے گی تو ڈمپ جو ہے وہ کر دے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب، ایک کیس جو بعد میں ایکچولی سامنے آیا تھا. یہ جب سماعت ہو گئی تھی اس کی اور فیصلہ آ گیا تھا، تو اس کے بعد ایک 6 رکنی بینچ بنایا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے، اور وہ حافظ قرآن کو کیا 20 مارکس ایکسٹرا ملنے چاہیے میڈیکل کے ایڈمیشنز کے اندر. اس سلسلے میں ایک 6 رکنی بینچ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، جس میں جسٹس جاز الحسن اس بینچ کے سربراہ تھے، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 6 کے 6 جو ججز تھے ان کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ چیف جسٹس کی طرف ہی ہے. چیف جسٹس اس میں شامل نہیں ہیں. اور ایک اور جج صاحب جو ہیں جنہوں نے ایکچولی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے بینچ کے اندر جو ہے اختلاف کیا تھا، اگر آپ ان کو بھی شامل کر دیں تو یہ ٹوٹل 8 جج جو ہیں یہ بن جاتے ہیں. قانونی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہے یہ چیف جسٹس کا دھڑا ہے. تو 15 رکنی جو اس وقت سپریم کورٹ ہے اس میں 8 ججز کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ یا 8 ججز جو ہے وہ بیسکلی چیف جسٹس کے دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں، اور 7 ججز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس میں سے یہ جو چیف جسٹس کا جو دھڑا ہے اس میں سے کئی ایسے ججز ہیں جن کو سینیورٹی کا جو ایک اصول ہوتا ہے اسے سپر سیڈ کر کے جو ہے نیچے سے پروموٹ کیا گیا تھا. اور اس کے اوپر پہلے مستمع نواز نے جو ہے بہت ریزسٹ کیا تھا انیشلی، لیکن بعد میں الٹیمیٹلی انہوں نے ایک یو ٹرن مارا تھا اس سارے معاملے کے اندر، اور چیف جسٹس کی کہی ہوئی سفارشات کو انہوں نے قبول کر لیا تھا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس معاملے کے اوپر جو ہے پہلے ریزائن کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو منا لیا گیا تھا، انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا تھا. اس وقت مسلم نون نے جو لچک دکھائی تھی نا، آج وہی ان کو آ کے جو ہے وہ ڈس رہی ہے، وہی آ کے ان کو تکلیف دے رہی ہے. کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ اس وقت جو لچک دکھائی گئی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے، اگر وہ نہ دکھائی جاتی تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سن 2020 سے
آلریڈی یہ جو سینیورٹی کے حوالے سے کہ سینئر ہونا چاہیے ایلیویشن کے لیے ججز کو، وہ معاملہ پٹیشن کے طور پہ آلریڈی 2020 سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہ جو پورا دھڑا ہے اس میں سے کئی ایسے ججز جو ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض بھی ہے کہ سینیورٹی کے رول کو سپرسیڈ کر کے جو ہے وہ اوپر لے جایا گیا. یہ جو سینیورٹی کا رول ہے اس کے اندر بھی قانونی ماہرین جو ہے ان کی رائے آپس میں تقسیم ہے. کچھ کا یہ کہنا ہے جی سینیورٹی کا رول نہیں ہونا چاہیے، کمپٹنس کا رول ہونا چاہیے. اگر جج کمپٹنٹ ہے، جس طرح مثال کے طور پہ یہ جو خاتون ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ان کی ریسنٹلی ایلیویشن ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. تو جب ان کی بھی ایلیویشن ہو رہی تھی تو ان کے اوپر بھی یہ اعتراض آیا تھا کہ جی، اور یہ مطلب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ ان کی ایلیویشن چاہتے تھے. تو اس وقت بھی اس بات کے اوپر اعتراض آیا تھا کہ کیا ان کی ایلیویشن، ویسے تو ایک خاتون جج جو ہے ایلیویٹ ہو رہی تھی، ظاہری بات ہے پاکستان کا ایک اچھا امیج جاتا ہے کہ خاتون کو جگہ ملی ہے، لیکن یہاں پہ بھی سینیورٹی کے حوالے سے جو ہے نا سوال آ رہا تھا کہ کیا سینیورٹی کے ایشو کو جو ہے وہ پہلے ڈیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. خیر اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد، اس ساری صورتحال کے بعد جو ہے وہ موجودہ حکومت نے اب یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اس چیز کو سنبھالنا کس طرح ہے. کیا اس کے خلاف یہ لوگ اپیل کریں گے، نہیں کریں گے. قانون سازی جو کی ہوئی ہے سو موٹو کیس کے حوالے سے، وہ بل ابھی قانون نہیں بنا، وہ قانون سازی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ صدر صاحب نے اس کے اوپر سگنیچر ابھی تک نہیں کیے ہیں. تو وہ معاملہ بھی ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. حکومت کی یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ قانون کے اندر تبدیل ہو جائے. اچھا، اس سارے معاملے کے علاوہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو بات ہوئی، ٹائمز کو جو ہے وہ ٹائمز میگزین کو انٹرویو دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اور میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ یہ انٹرویو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے جو ہے شیئر کیا. فواد چودھری صاحب نے شیئر کیا، اور بھی جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے تھے انہوں نے بھی اس کو شیئر کیا. لیکن وہ ظاہری بات ہے، وہ چونکہ باہر کا رائٹر ہے، گورا بڑی بیسک چیزیں جو ہے وہ آلریڈی، جو ہم میرے خیال میں دن رات ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اس کو، تو وہ آلریڈی ان کو نریٹ کر رہا ہے. میرے لیے وہ اس میں کوئی نئی انفارمیشن کوئی نہیں تھی، صرف ایک سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے کہ جناب خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا اور خان صاحب کی پاپولیرٹی کیسی ہے. دیٹس فائن. اوبیسلی باہر کے جو رائٹرز ہوتے ہیں نا، وہ نارملی اسی طرح چیز کو جو ہے بڑے ایک وائڈ اینگل سے اس کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اتنی باریکیوں میں نہیں جاتے جتنا ایک لوکل جرنلسٹ جتنا جاتا ہے نا. وہ باہر کا گورا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. سو میں اس کو کوئی بلیم بھی نہیں کر رہا. اوبیسلی وہ باہر سے دیکھ رہا ہے چیزوں کو، وہ ایک حد تک ہی ان چیزوں کو دیکھے گا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو کافی پروموٹ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا اور بڑے لوگوں نے ٹویٹ کیا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا، اس میں عمران خان صاحب کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایک کیلیفورنیا کی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ ان کی ایک مبینہ بیٹی ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، ان کی شادیوں کا بھی ذکر کیا. دیٹس فائن. وہ یہ ساری چیزیں آلریڈی میں نے جس طرح آپ سے کہا نا آلریڈی آ چکی ہوئی ہیں. خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت اچھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ٹائم میگزین نے جو ڈسکس کی. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، جو میرے خیال میں ٹائم میگزین خود، یہ رائٹر جو ہے وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اس سارے معاملے کے اندر. میرے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے صحیح طرح خود نہ پڑھا ہو نا آرٹیکل، تو اس سے پہلے 100 دفعہ پہلے دیکھ لینا چاہیے. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نواز شریف صاحب کی میڈیا مینجمنٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہیں پہ پی ٹی آئی کے بھی لونڈے لپاڑے جو ہیں انہوں نے چھلانگے مارنا شروع کر دی. ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کے اندر ایک اسپیسیفک جو کالم، جو پیراگراف ہے، میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ذرا سنیے گا. ایک تو انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، if Pakistan's economic woes are reaching a new nadir, the trajectory was established during Khan's term. کہ اگر آج پاکستان کی معاشی صورتحال کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اس کی بیسس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی تھی. یہی لکھا ہوا ہے اس کے اندر. A revolving door of finance minister was compounded by bowing to hardliners. کہ جی وزیر خزانہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، اس طرح لگ رہا تھا کہ کوئی ریوالونگ ڈور وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایک آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا. یہ صورتحال تھی. آگے وہ لکھتے ہیں، after appointing renowned Princeton economist Atif Mia as an advisor, Khan fired him just days later owing to a backlash from Islamists because Mia is an Ahmadi, a sect of Islam they consider heretics. کہ عاطف میاں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ہائر کیا. اب ویسٹ کے اندر جو ہے نا وہ اس چیز کو بہت برا منایا جاتا ہے کہ مذہبی عقیدے کی بنیاد کے اوپر جو ہے کسی کو رکھا یا کسی کو فائر کیا جائے. تو عاطف میاں کا ذکر جو ہے وہ بھی یہاں پہ یہ گورا کر رہا ہے. In 2018, Khan pledged not to follow previous administration's begging bowl tactics of foreign borrowing. انہوں نے کہا جی 2018 میں خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کٹورا لے کے جو ہے بھیک نہیں مانگوں گا، IMF کے پاس مجھے جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا. یہ اس کا ذکر کر رہا ہے.
in order to end Pakistan's cycle of debt. کہ جی میں نہیں جاؤں گا, میں پہلے نہیں جاؤں گا, چاہے جو مرضی ہو جائے میں نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. بٹ ایڈا وڈا بٹ, یہ دیسی پنجابی بٹ نہیں ہے, انگلش والا بٹ ہے, اور BUT ہے. But less than a year later, he struck a deal with the IMF to cut social and development spending while raising taxes in exchange for a $6 billion loan. کہ جی اس کے بعد لیکن پھر بھی انہوں نے جا کے IMF کے ساتھ ڈیل ماری $6 ارب کی. یہ وہی $6 ارب کی ڈیل ہے جو ابھی تک چل رہی ہے. یہ جو اس وقت آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں نا IMF کے ساتھ اسحاق ڈار کے, جو نہیں ہو رہے, جو پیسے نہیں آ رہے, خان صاحب کا کمال ہے. یہ وہ پروگرام ہے, یہ وہ پروگرام ہے جو خان صاحب نے شروع کیا تھا, یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ خان صاحب آپ کو اس IMF کے ساتھ اس ڈیل کے اندر لے کر آئے ہیں, جو آج کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. مس مینجمنٹ ایگزاسپریٹڈ گلوبل ہیڈونگز فرام دا پینڈیمک اینڈ سورنگ آئل پرائسز. کہ جناب مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے, اور ساتھ ساتھ جو تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں, اور اس کے بعد پینڈیمکس یعنی کہ کووڈ کی بات کریں کہ اس کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں تک پہنچی ہیں. تو مس مینجمنٹ کا ذکر یہی ٹائمز میگزین کر رہا ہے, جنہوں لگے انہیں سارے PTI بندے شیئر تو شیئر کیے جا رہے ہیں. ٹائم میگزین میں ہمارے کپتان کا کالم آ گیا, ہمارے کپتان کا انٹرویو ہو گیا, جلدی شیئر کرو. اے چٹا بٹا لکھا جو انہوں نے تھوڑے بارے. اور اس سے پہلے ایک اور جو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ لکھتے ہیں ایک اور کالم کے اندر, ایک اور پیراگراف میں اندر, yet analysts say that it was Khan's relentless taunting of the US that torpedoes his relationship with the military, which remains much more interested in retaining good relations with Washington. کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی جو ہے, جو خان صاحب بار بار جو ہے وہ امریکی سازش اور بیرونی سازش اور امپورٹڈ حکومت, یہ بھی فوج کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں جو ہے اس نے بڑا کردار ادا کیا, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اس کو لپیٹ رہے ہیں. پنا لپیٹنا دیکھ رہے ہیں, پنا کس طرح لپیٹ دینا, اس طرح سارا لپیٹ لیا انہوں نے. انہوں نے کہا ٹو جرنلسٹ اینڈ سپورٹرز ہی ہیز اکیوزڈ دی US آف امپوزنگ اے ماسٹر سلیو ریلیشنشپ آن پاکستان اینڈ یوزنگ اٹ لائک ٹیشو پیپر. کہ جی انہوں نے, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے جو ہے وہ ہمیں ایک غلام اور ایک مالک کے طور پہ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ رکھا ہوا تھا, اور ہمیں جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھینک کے استعمال کرتے ہیں. ٹو ٹائم ہی انسسٹ, یہ آگے ذرا پڑھنے والی بات ہے, ٹو ٹائم ہی انسسٹ دیٹ کرٹیسائزنگ US فارن پالیسی ڈز ناٹ میک یو اینٹی امیریکن. میں نہیں ہوں, میں اینٹی امیریکن نہیں ہوں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فارن پالیسی ایسی ہے, مینو اینٹی امیریکن نہ سمجھنا. تو میری بڑی گزارش ہے, وہ جتنے بھی یہ لونڈے لپاڑے اور جتنے بھی خان صاحب کے چاہنے والے ہیں نا, خبردار کسی نے امریکہ کے خلاف نعرہ مارے تھے. یہ بات تو میں ویسے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, خان صاحب بھی اب خود کہہ رہے ہیں, میں صرف کرٹیسائز کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اینٹی امیریکن ہوں. تو نہ خبردار آج کے بعد امریکہ کا جھنڈا کوئی چلائے گا PTI کے جلسوں کے اندر, اور نہ امریکہ مرد آباد کا کوئی نعرہ لگائے گا. ہے گا تھوڑا ٹائم میگزین جو اس میں کام کی چیزیں اس پورے انٹرویو کے اندر سے نکلی ہیں. باقی سارا چٹا بٹا جو ہے وہ تاڑے جن لونڈے لپاڑے گئے نا YouTube پہ بیٹھے ہو, وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں. باقی سب کچھ جو اس نے گورے نے لکھا ہے وہ سارا اس زمرے میں آتا ہے, باقی اس میں اور کچھ نہیں ہے. لیکن اس شخص نے خود بھی یہ بتایا ہے کہ آپ کا اپنا جو دور حکومت تھا وہ گزرا کس طرح. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا, پاپولیرٹی کا مطلب یہ قطعی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ سب سے کمپیٹنٹ ہے. پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کی تاریخ کے اندر انکمپیٹنٹ لوگ بھی جو بہت پاپولر تھے, انہوں نے آ کے کرسیاں سنبھالی, حکمرانی کی, اور پھر بیڑا کر کے رکھ دیا. عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ, بے شک آج وہ پاپولر ہیں, بے شک شاید ان کو آج اگر پاکستان میں الیکشن ہو سب سے زیادہ ووٹ شاید ان کو مل جائے, لیکن ان کی انکمپیٹنس اور ان کے ذہن کے اندر جو چند پرنسپلز ہیں جو فلاڈ پرنسپلز ہیں ان کے, میرا خیال میں ابھی تک کوئی اچھی امید نہیں کی جا سکتی خان صاحب سے. لیکن میں پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ کل کو وزیر اعظم بن جاتے ہیں, میں کہوں گا کہ جس دن وہ وزیر اعظم بن گئے, میری طرف سے نیک خواہشات ہوں گی ان کے لیے, مجھے بھی امید ہوگی کہ شاید یہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کریں. لیکن فی الحال ان کا ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.